إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا واتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نصرت و عنایت سے
اور نبی رحمت شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج 26ویں پارہ میں سے قرآن مجید کی سورہ نمبر 47 کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دو نام ہیں، سورہ محمد اور سورہ قتال۔ سورہ محمد اس لیے کہ اس سورہ کی دوسری آیہ مبارکہ میں نزل علی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آ رہا ہے، اور سورہ قتال اس لیے کہ اس میں جہاد کی آیات ہیں۔ قتال قاتل یقاتل مقاتلۃ، قاتل یقاتل قتالا، باب مفاعلہ کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے جاہد یجاہد، جہاد، مجاہدہ اور جہاد، محاسبہ اور حساب، اسی طرح مقاتلہ اور قتال۔ اس لیے اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع ہیں اور 38 آیات مبارکہ ہے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں دین اسلام کا پھلنا پھولنا شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو اجازت جہاد عطا فرمائی، اس دوران اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آغاز یوں فرمایا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، دوسروں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بنے، اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو اللہ رائے گاں فرما دے گا، ضائع فرما دے گا۔ اضل اعمالہم کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے جتنے کام کیے ہیں اللہ ان کو بے اثر کر ڈالے گا، وہ ناکام ہو کر رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان ساری رکاوٹوں کے باوجود
دین اسلام کو پھلنے پھولنے دے گا اور دین اسلام روز بروز ترقی کرتا رہے گا۔ حضرت امام آلوسی نے روح المعانی میں اس کا ایک معنی بیان کیا، ابطل جل وعلا ما عملوا من الکید لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنصر رسولہ و اظہار دینہ علی الدین کلہ ولعلہ اوفق لما بعد۔ کہ اضل اعمالہم کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو کچھ سازشیں انہوں نے کی، اللہ نے ان کے سارے فریب توڑ دیے، ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ کیسے؟ بے نصر رسول ہی، کہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنی نصرت عطا فرمائی، اپنی طرف سے نصرت عطا فرمائی۔ نصرت جو ہے یہ خذلان کی ضد ہے۔ جب مدد کی ضرورت ہو، کسی کو ساتھ دینے کی ضرورت ہو، اس وقت اس کا ساتھ دینا یہ نصرت کہلاتا ہے، اور جس وقت کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور اس کا ساتھ نہ دینا، اس کے لیے خذل یخذل، خذلان کا لفظ آتا ہے۔ تو نصرت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت، کہ جہاں بھی مدد کی ضرورت ہوگی، بلکہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یہ اللہ نے کی رحمت نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ صرف رسول کی نہیں، رسول کے ماننے والوں کو بھی اللہ مدد فرمائے گا۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، صرف بات ایمان کی ہے، جو ایمان میں مضبوط ہیں اللہ ان کو کہیں بے آسرا نہیں چھوڑتا، اللہ کی رحمت ان کو سہارا دیتی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی قرآن حکیم پر ایمان لائے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل ہوئی اس کو مان لیا، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو سنوار دے گا۔ ان کے احوال کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا۔ ذالک، اور یہ ہوگا کیوں؟ کفار کے لیے سزا ہے، ناکامی ہے۔ اضل اعمالہم،
اور ایمان والوں کے لیے اجر ہے، ایمان والوں کے لیے ان کی نیکیوں کا صلہ کیوں ہے؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کی پیروی کرتے رہے، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے ان کے حالات کو یوں ہی بیان کرتا ہے۔ ضربہ کے بعد جب یضربو کے بعد ضربہ کے بعد مثل کا لفظ آئے تو یہ بیان کرنے میں معنی ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے کسی واقعے کو، کسی مثال کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے ان کے اجر کا ذکر فرمایا اور کفار کے لیے ان کی سزا کا ذکر فرمایا۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اس آیہ مبارکہ کا جو ترجمہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے ذمہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذمہ لگا دیا ہے کہ ایمان والوں کی وہ مدد فرمائے۔ یا ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں اور اس بندے کی توقع سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ عام مومن کے لیے ایک نیکی پر اللہ 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، عام کوئی بھی ایمان والا ہے۔ لیکن جب اس کے ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کئی ہزار لوگوں کی نیکیوں پہ بھاری۔ ایمان جیسے جیسے قوت پاتا ہے ایسے ایسے بندے کے اندر اخلاص زیادہ آتا ہے، اور اخلاص جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام شعرانی نے اس پہ لکھا ہے کہ اس بات پہ کبھی غور کریں کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی 1,00,000 نیکی ہو، اس کا ایک وزن ہو، اور دوسرے کی ایک نیکی اس کی 1,00,000 نیکی سے زیادہ وزنی ہو جائے۔ جیسے جیسے ایمان کی قوت بڑھتی ہے اور عمل کے اندر جیسا اخلاص پیدا ہوتا ہے اتنا بندے کے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری امت کے اعمال ایک طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سجدہ ایک طرف، اس لیے کہ جس قدر ایمان ہوگا اس قدر عمل میں وزن ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جن لوگوں کو ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر دوسرے جو مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگ ہیں، بیعت رضوان والے اصحاب کے بعد والے لوگ ہیں، ان کو ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے پہلے مشکل میں ساتھ دیا ہے، جن کو صحبت کا وہ بہترین مقام ملا ہے، وہ اگر 3-4 کلو کوئی چیز خرچ کریں، جو خرچ کریں،
گندم خرچ کر دیں، اور دوسری طرف کوئی بندہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو پہلے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، ان کے دامن میں آ گئے، ان کے ایمان کی قوت زیادہ ہے، ان کے پاس اخلاص زیادہ ہے۔ اخلاص پر اور ایمان کی قوت پر اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی ایک نیکی اتنی وزنی ہو کہ دوسروں کی ہزاروں لاکھوں نیکیوں پر اس کا وزن بڑھ جائے۔ حضرت امام آمدی نے ابکار الافکار میں اس کی مثال دی ہے۔ جیسے سکے ہوں، 100 سکے ہیں چاندی کے، ان کا یہ قیمت ہے، ان کی ایک ویلیو ہے۔ 1000 سکہ ہے چاندی کا، اس کی ایک ویلیو ہے۔ دوسری طرف ایک اخروٹ کے برابر چھوٹا سا ہیرا ہو تو وہ لاکھوں، کئی لاکھ سکوں پر اس کی قیمت زیادہ ہے۔ فرمایا جس طرح کئی لاکھوں کے سکے ہیں، ان پر ایک ہیرا چھوٹا سا ہے، سکوں کے ڈھیر لگے ہوں تو وہ اونچے اونچے ڈھیر لگے ہوں کہ بندہ نظر نہ آئے پیچھے بیٹھا ہوا، اور دوسری طرف ہیرا ہے، وہ ایک اخروٹ کے دانے کے برابر ہے، وہ لاکھوں سکوں پر اس کی قیمت زیادہ ہے۔ فرمایا اسی طرح بعض اوقات ایک بندے کی لاکھوں کے برابر نیکیاں ہوتی ہیں، لاکھوں نیکیاں ہوتی ہیں، دوسرے کی تھوڑی نیکیاں اس پر زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ یقین، اخلاص اور ایمان کی قوت کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل اللہ کے زیادہ درجہ پا جاتا ہے۔ حضرت امام راضی نے اپنی تفسیر میں مفاتیح الغیب، اس کا عربی نام ہے، مشہور تفسیر کبیر ہے، اس میں آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات چھڑی کہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا بعض لوگ 80 سال اور کچھ اس طرح مہینے اور دن کر کے حساب کرتے ہیں، یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے حساب کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کے برابر قرار نہیں دیا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان سے بھی بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت کو، اس کے مقام کو جانتا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کسی بندے کی عبادت قبول ہو جائے تو 1000 مہینوں کی لگاتار عبادت سے اس کا اجر بڑھ جائے۔ اس پر پھر امام راضی نے مثالیں دی، جن میں سے کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آگے وہ مستدرک کے غزوہ خندق کے باب کی ایک حدیث لاتے ہیں کہ جب دشمن للکار رہے تھے، غزوہ خندق جو ہے یہ بہت مشکل ترین مقامات میں سے ہے، جو صحابہ اکرام پر جو مشکلات آئی ہیں ان میں سے ایک مشکل مقام ہے غزوہ خندق کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اس کا بیان کیا ہے، الابصار، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وبلغت القلوب الحناجر، اور ان کے جو دل ہیں وہ ان کے گلوں تک آنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگے، مفہوم اردو میں اس کا یہ ہوگا۔ اتنا مشکل مقام تھا۔ یقول المنافقون والذین کفروا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، فرمایا جس دن منافق یہ کہنے لگے، اور صرف منافق نہیں، والذین فی قلوبہم مرض،
اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی وہ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول نے جو وعدے کیے تھے مدد کے وہ سب دھوکہ تھا، کوئی مدد نہیں ہونی، مارے گئے ہم۔ اتنا مشکل مقام تھا غزوہ خندق کا کہ ہر طرف سے مدینہ شریف کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے لشکر سے آل اسلام کو للکارا جا رہا تھا۔ عمر بن عبد ود، یہ عبدود بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ عبد ود ہے۔ ود قرآن مجید میں بھی اس بت کا نام آیا ہے، ود، یغوث، نصر، لات اور عزا، یہ 5 بڑے بت تھے خانہ کعبہ میں۔ ود بھی ایک بت کا نام تھا، تو اس کی نسبت سے مشرکین نام رکھتے تھے عبد ود، ود کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی نسبت سے عبد الرحمن، عبداللہ نام رکھا جاتا ہے، تو وہ بتوں کے نام پر وہ نام رکھتے تھے۔ تو عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا اور کئی ہزار لوگوں کے مقابلے میں وہ اکیلے جانے کے قابل تھا، صلاحیت تھی اس میں، اور وہ للکار رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں سے کون ہے جو آج اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، جس کو جنت میں جلدی جانے کی طلب ہے، وہ میرے سامنے آئے۔ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، زرقانی شرح مواہب الدنیا کے الفاظ ہیں۔ اب لوگ اس طرح خاموش بیٹھے تھے جیسا کہ ان کے سروں پہ پرندے، لأنہم یعلمون شجاعتہ، کہ وہ اس کی شجاعت کو جانتے تھے۔ یہ شجاعت نہیں ہوتا، شین پہ زبر ہے، وہ اتنا شجاع تھا، اتنا دلیر تھا، اس کی شجاعت مشہور تھی، اس وجہ سے کوئی اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ جب 3 مرتبہ اس نے للکارا تو اصحاب رسول کی صف میں سے حضرت سیدنا علی شیر خدا کھڑے ہوئے اور اس کے مقابلے میں گئے، مقابلہ کیا، اور جب آپ نے تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو قتل کیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ضربت علی یوم خندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بعد کی کتابوں میں، مستدرک کے الفاظ ہیں لمبارزت، کہ جو جنگ ہوتی ہے آمنے سامنے ایک دوسرے کو للکار کے، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ لشکر سے نکل کر دوسروں کو اس طرح للکارے کہ کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے، تو اس کو کہتے ہیں مبارزت۔ اور عرب کے لوگ صفوں سے نکل کر کہتے تھے حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، تو مبارزت اس کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ آمنے سامنے کا مقابلہ تھا تو حضور نے فرمایا لا مبارزت علی ابن ابی طالب افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ فرمایا خندق کے دن علی کا عبد ود کے سامنے آنا اور اس کو شکست دینا، یہ عمل ایسا ہے کہ قیامت تک کے جتنے میری امت کے انسان ہیں یا جن، ان کے سارے اعمال ایک طرف، علی کی آج کی مبارزت ایک طرف۔ اب مبارزت کا یہی مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے کہ علی کا آج کا معرکہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے اعمال سے افضل ہے۔ بعض روایت، اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے۔ نیاگان گزرے ہوئے آباء و اجداد کو
اور جن کا کردار اچھا رہا ہو ان کو نیاگان کہا جاتا ہے۔ جو لوگ گزر گئے ہیں اگر وہ اچھے ہوں تو ان کو سلف کہا جاتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوں، گزرے ہوئے برے لوگ ہوں، تو ان کو سلوف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلف کا ترجمہ فارسی میں نیاگان ہے، تو اقبال فرماتے ہیں کہ جو تمہارے آبا و اجداد تھے، جو گزرے ہوئے مسلمان تھے، جن کا اخلاص اللہ کی بارگاہ میں اتنا تھا، ان سے اپنے لیے اخلاص مانگ کہ جو اللہ نے تمہیں اخلاص دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہماری طرف بھی بھیجو۔ اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوا زند گدارا۔ بادشاہوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ گداگروں کو کچھ نہ کچھ بھیک عطا کر دیں۔ جو ہمارے اسلاف تھے وہ بادشاہ ہیں، ان سے کچھ نیاگان کہن جو اسلاف نیک گزر گئے ہیں ان سے کچھ اخلاص عمل مانگ۔ تو اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ رتبہ پا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، کہ اخلاص یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، خالصتاً اللہ کے لیے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاص کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ